اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ تمام بھائی وہ جو عرب ممالک میں، یورپین کنٹریز میں، کینیڈا میں یا مختلف ممالک میں، چائنا میں اسکالرشپ پہ ہیں، یا جو دوست نوکری کے سلسلے میں ان عرب ممالک میں کافی تعداد میں موجود ہیں، دبئی میں، یو اے ای میں، شارجہ میں، سعودی عرب میں، عمان میں، جارڈن میں، کافی تعداد میں، تو تمام بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں کافی عرصہ کماتے ہیں اور کمانے کے بعد آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ کافی لوگ یہاں سے تجربات حاصل کرتے ہیں اور وہی تجربات جا کے اپنی اولاد کی سپرد کرتے ہیں، اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئی کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اور کافی تعداد میں لوگ وہ ہیں جو آتے تو ہیں یہاں پہ بجائے تجربہ حاصل کرنے کے، بس یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چل رہا ہے، ابھی میں ہوں کمانے والا۔ تو اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم میں سے اکثریت ناخواندہ ہے، ہم لوگ کم تعلیم یافتہ ہیں، جبکہ یہاں پہ جب ہم آتے ہیں عرب کنٹریز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا واسطہ پڑ ہے بنگلہ دیش کے لوگوں سے، نیپال سے، سری لنکا سے، انڈیا سے، اور انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، یعنی سب سے زیادہ ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے وہ انڈین سے پڑتا ہے، اور انڈین جو ہیں وہ لوگ ہمارے ہاں مدراس اور کیرلا کے اور بمبے کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں۔ ہر آدمی کے پاس یعنی میٹرک، ایف اے، انٹرمیڈیٹ اور اس کا مختلف یعنی ڈپلوماز ہوتے ہیں، اور وہ لیبر میں بھی آنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، اور وہ جب کسی بھی کمپنی میں آتے ہیں تو ان کی انگلش اسپیکنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ عربی پہ بھی عبور حاصل کرتے ہیں، اور اس چیز میں سب سے آگے ہیں مدراس اور کیرلا کے لوگ۔ دوسرے نمبر پہ فلپین کے لوگ ہیں، وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ ہیں۔ وہ تو خیر نرسری سے انگلش پڑھتے ہیں، ان کا جو سلیبس ہے وہ ہوتا ہی انگلش میں ہے، اور ہمارے سلیبس کی جو جہاں تک بات ہے کافی تعداد میں ہمارے اندر سلیبس کی کمی ہے، یعنی ہم لوگ تو سرکاری اسکولوں میں پڑھی ہوئی لوگ ہیں، لیکن جو لوگ پڑھ کے آئے ہیں پرائیویٹ میں انہیں شاید پتہ ہو، یا ہمارے کچھ دوست احباب ہمیں بتاتے ہیں کہ پرائیویٹ میں انگلش کا معیار ہوتا ہے اور سرکاری اسکولوں میں اور ہوتا ہے، اور شاید کافی سارے لوگ آج کل بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھوا رہے ہیں تو انہیں بہتر پتہ ہوگا۔ تو مختصراً عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پہ پیسے کماتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مکانات بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بلڈنگز بنا دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ آپ کا حق ہے، بنائیں، لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں کہ آپ کی جو اولاد اللہ پاک نے آپ کو بیٹوں اور بیٹیوں کی صورت میں عطا فرمائی ہے، انہیں تعلیم حاصل کروائیں اور انہیں اچھی اچھی اسکولوں میں داخل کروائیں۔ سرکاری اسکولوں میں بھی آپ ان پہ توجہ رکھیں۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، آپ ان کے ساتھ مکمل رابطے میں رہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ایمیل کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے، اور تقریباً اکثر لوگ آج کل اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کے بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، ان کی وائف وغیرہ، فیملی وغیرہ کے تمام ممبرز استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی سرگرمیوں سے باخبر رہیں کہ وہ تعلیم کو کہاں تک حاصل کر رہے ہیں اور کس طرح حاصل کر رہے ہیں۔ آیا ان کی تعلیم اے لیول کی ہے، بی لیول کی ہے، سی لیول کی ہے، یا وہ ڈی پلس میں جا چکے ہیں؟ صحیح ہے۔ تو ہمارا دور جو تھا 96 میں ہم لوگوں نے میٹرک کی، ہم سے پہلے بھی بہت سے ہمارے دوستوں نے کی، بعد میں بھی کی، لیکن آج کا جو دور ہے وہ میڈیا کا تیز ترین دور ہے۔ 2006 کے بعد سے میڈیا عام آدمی کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گیا، یعنی موبائل کی سہولت آئی تو گھر گھر میں انٹرنیٹ آیا تمام دوست احباب فیملیوں کے پاس۔ تو مختصر عرض کرتا ہوں، ٹائم بھی چونکہ زیادہ آپ کا نہیں لیتے ہیں، تو آپ سب لوگ میرے جتنے بھائی عرب ممالک میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، مزدور طبقہ ہے یا کوئی بھی ہے، غریب بھی ہیں، ماشاءاللہ وہ اتنے وسائل نہیں ہوتے، تعلیم کم ہوتی ہے، تو اکثر میں ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے بچے بھی یا کمانے والے لوگوں کے بچے بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے، یا کافی 7 میں 8 میں 9th کلاس میں آ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ میٹرک کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میری دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، کسی کی دلچسپی ہے، اس کا انٹرسٹ ہے، اسے آپ میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ میں یعنی ایف اے میں ڈالیں، ایف اے کے بعد ان کا آپ سیفٹی کی کورسز کرائیں، نیبوش میں سیفٹی کی بہت سے کورسز ہیں، اور پلمبر کا ڈپلومہ کرائیں، میکینک انجن کا ڈیزل میکینک کا ڈپلومہ کرائیں، الیکٹریشین آٹو جو ہوتا ہے اس کا ڈپلومہ کرائیں، اے سی میکینک کا ڈپلومہ کرائیں جو فریج اور فریزر وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں ان چیزوں کی، ان کاموں کی بہت مانگ ہے، تو آپ کے بچے آپ یہاں پہ آ کے بہت اچھا روزگار کما سکتے ہیں۔ ہم بچوں کو 10ویں کے بعد فری چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بچے گلیوں میں محلوں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں۔ کرکٹ پہ تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں بچے کی ورزش بھی رہتی ہے، ذہن بھی اچھی نشو و نما پاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرا دیتے ہیں۔
ہمارا کام ہے جب ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور جب وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے، اگر ایک بچہ رہ جاتا ہے، اس کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کوئی ہنر سکھائیں۔ پنڈی گیپ میں بہت سارے ہنر موجود ہیں، راول پنڈی میں ترنول کے علاقے میں بہت سارے ہنر موجود ہیں۔ آپ کہیں بھی تعلقات کا استعمال کریں، دوستی کا حق استعمال کریں، بھائی بندی کا حق استعمال کریں۔ اپنے بچے کو جو کم تعلیم یافتہ ہے، آپ اسے ایک ہنر سکھائیں۔ ہنر ایک ایسی چیز ہے جو عرب ممالک میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، اور ہنر پاکستان میں بھی بہت مشہور و معروف ہے۔ اب اگر ایک کام آپ سیکھ لیتے ہیں، گاڑی کے میکینک بن جاتے ہیں، اے سی کے میکینک بن جاتے ہیں، پلمبر بن جاتے ہیں، اور پرفیکٹلی آپ یہ نہیں کہ آپ بس 2-4 چوڑی ٹائٹ کی، پائپ الٹے سیدھے کاٹے، سری الٹا سیدھا کاٹا، خراب کر دیے، یہ نہیں ہے۔ اور باہر آپ آئیں گے، یعنی میٹرک میں 12, 14, 15, 16 سال کے بعد آدمی کم از کم 22 سال میں ویزا لگتا ہے سعودیہ کا، دوسرے ممالک میں 18 سال کے بعد 19-20 کا بھی لگ جاتا ہے۔ تو آپ 4 سے 5 سال کے اندر بچے کو ایک اچھا اور زبردست قسم کا کاریگر بنا سکتے ہیں، اور آپ کا بچہ ایک اچھا کاریگر بن سکتا ہے کسی بھی چیز کا۔ وہ اگر وہاں پہ کچھ نارملی کاریگر ہے، باہر میں جب آتا ہے تو ہر کمپنی میں 2-3 مہینے ٹریننگ ہوتی ہے، اور چند دوستوں کے ساتھ بندہ تھوڑی سی وہ پاکستانی انڈین وغیرہ کئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اسپیشلی سپورٹ کرتے ہیں، تو بندہ بہت اچھا کاریگر بن جاتا ہے۔ اور کاریگر بننے کے بعد اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے، آپ الحمدللہ اس میں کام کریں، پیسے کمائیں، ترقی ہوتی ہے ترقی کریں، اگر نہیں ہوتی تو آپ 4 سے 5 سال کم از کم اس کمپنی میں لگائیں، ویزا ضائع مت کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو اچھا لگے کمپنی میں کام کرے، اچھا نہیں لگے کسی اچھی کمپنی میں، ابھی حالات چینج ہو چکے ہیں، تنازل وغیرہ ہو جاتے ہیں، یعنی ویزا ٹرانسفر ہو جاتا ہے مختلف کنٹریز میں، عرب ممالک میں۔ تو ہمارے پاس تو خیر عرب ممالک آنے کا سسٹم ہے، دوسری یورپین کنٹری میں تو ہمارے لیے جانا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے۔ تو تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو فری مت چھوڑیں۔ ایک تو وہ بہت ساری غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ جب وہ کام پہ لگیں گے، 4 پیسے کمائیں گے، ان کے اندر ہوپ بڑھے گی، گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالیں۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے جب ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں، کام وہ کرنے ہیں یا نہیں، تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں کہ ہماری عدم توجہی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بچے کے اوپر جب وہ ایک ذمہ دار شخصیت کا روپ اٹھا لیتا ہے، یعنی 18 سال کے بعد آپ اسے تمام چیزیں سمجھائیں، اسے پاس بٹھائیں، بچی ہے بچہ ہے، انہیں بہت سی چیزیں جو معاشرے میں برائیاں پنپ رہی ہیں ان کے بارے میں بتائیں، جو اچھائیاں ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور جو معاشرے میں اچھے اچھے کام ہے وہ انہیں بتائیں، وہ سیکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم پاکستانی بس لیبر میں آنے کے لیے بھی ڈھونڈتے ہیں، ہم پاکستانی سریا شیٹرنگ اور یہ ویزے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ یار اب ہمارا بھی سٹیٹس ہم لوگوں کو چینج کرنا چاہیے، یہی ویزے ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ پاکستانی نہیں ہونے چاہیے، ہمارے پاس اچھے ویزے ہونے چاہیے۔ کم از کم ہم انجن میکینک، ڈیزل میکینک، پیٹرول میکینک، اے سی میکینک، فریج کا میکینک، ڈپلوما ہولڈر ہمیں ہونا چاہیے، اور ڈپلوما نہیں ہے تو کم از کم ہنر بندی کا 3 سال کا، ہمارے پاس 4 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یعنی آٹو الیکٹریشین کا کام ہے، اس کے علاوہ ویلڈنگ کا کام ہے، بہت سارے کام ہیں اگر آپ توجہ کریں، پلمبر کا کام ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا میسن کا کام ہے، یہ باہر اچھے کام بھی ہیں، اچھی کمپنیوں میں آپ اچھا کام کریں گے تو دام اچھے ملیں گے۔ تو ہم لوگ، اور اس کے علاوہ پڑھے لکھے لوگ سیفٹی کے شعبے میں آتے ہیں، انجینئرنگ کے شعبے میں آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ فورمین میں آتے ہیں، سپروائزر میں آتے ہیں، اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ جب یہاں پہ آتے ہیں آپ کے پاس ویزا اچھا نہیں ہے، کئی لوگ آ کے یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ ریکویسٹ یہ ہے میرے تمام بھائیوں سے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو ہنر کی طرف لگائیں، نہ کہ وہ اپنے 4 سے جو 5 سال ان کے پاس بیسٹ کیریئر کے، میں کہتا ہوں سونا ہوتے ہیں وہ سال، یعنی جب بچہ پڑھائی چھوڑ دے، چاہے وہ میٹرک کے بعد چھوڑ دے، چاہے وہ 8ویں میں چھوڑ دے، آپ بچے کو کسی بھی ہنر میں لگائیں اور ہنر مند اسے بنائیں تاکہ وہ کل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، وہ اپنے بچوں کو اور اپنی وائف اور فیملی کو سنبھال سکے اور سپورٹ کر سکے، نہ کہ وہ کسی غلط کام میں، غلط سوسائٹی میں ملوث ہو جائے اور وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے اور وہ مسائل آپ کے حل کرنے والے بھی نہ ہوں اور آپ اس پہ شرمندہ ہوتے رہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ بچوں کو زد کو مت کریں، انہیں گالیاں مت دیں، ان سے ناراض مت ہوں، انہیں اپنا دوست بنائیں، بہترین دوست، اور انہیں کام کی طرف رغبت دلائیں اور انہیں بتائیں باہر کی باتیں۔ جا کے جب آپ جاتے ہیں باہر، دوستوں کو تو آپ ٹائم دیتے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے دعوتیں مارتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی بات، وہ بھی حق ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے یہ، لیکن اپنے بچوں کو اسپیشل ایک ٹائم دیں کہ آج کے 3 گھنٹے ڈیلی کے میں نے اپنے بچے کو یا بچی کو دینے ہیں، انہیں اچھی اچھی اپنی زندگی کے وہ تجربات بتانے ہیں جن کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے اور آگے نکلے، یا آپ کے دوست آگے نکلے، یا آپ کے کوئی جاننے والے آگے نکلے، آپ کی فیملی والے جاننے والے آگے نکلے، آپ کے بچے کے اندر رغبت پیدا ہوگی، وہ انشاءاللہ سروائیو کرے گا۔ بچوں کو آپ نفسیاتی طور پہ کنٹرول کریں، ان کے دماغ سے کنٹرول کریں، آپ گالیوں سے، سخت لہجے سے، آنکھوں کے ڈرانے سے، ایسی چیزوں سے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ وقت وہ نہیں رہا میرے بھائیوں۔ اچھی اولاد
کا ہونا اچھے والدین کا مرہون منت ہے. اگر والدین اچھے ہوں گے اولاد الحمدللہ اچھی ہوگی. آپ ان کو ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں. اور اسلامی مسائل بہت سارے کلمات ہیں, قرآن پاک ہے, نماز ہے, ترجمے کے ساتھ انہیں پڑھائیں سکھائیں. آپ 3 گھنٹے رات کے کم از کم بچوں کے دے سنتے ان کی سنیں, نماز ان کی سنیں, فرائض سنیں, واجبات سنیں. اور ان کو ڈانٹیں مت کہ آپ کو استاد نے نہیں بتایا. ان کی کمی بیشی دور کریں. یقین مانے میں ایک دفعہ قرآن پاک گھر میں پڑھ رہا تھا, میری چھوٹی بچی نے میری غلطی نکال دی کئی سالوں کے بعد, اور میں نے اس غلطی کو تب درست کیا. یعنی میں زیر زبر کے حساب سے یا سواد یا زواد کا جو سیگا ہے اس کو پڑھ رہا تھا اپنے حساب سے, تو بچی نے وہ غلطی پکڑ لی, نوٹ کر لی. بچی نے کہ آپ ایسے پڑھ رہے ہیں, آپ ایسے نہیں پڑھیں. اب میں اس حساب سے ہی پڑھتا ہوں, کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں کو رغبت دلائیں. آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں, پاکستان کے ہنرمند لوگ ہیں, ہمیں ہنرمند لوگ چاہیے. پاکستان ترقی کرے گا اور ہم آگے نکلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. آج کے لیے اتنا ہی کافی. تمام بھائی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معافی عطا فرمائیں.